بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب جانتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ملک العلا رب الجلال والاکرام نے فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کا جرم کیا تھا؟ یہی آج کے ہمارے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون اور آیت مبارکہ ہے 46ویں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، پچھلی آیت مبارکہ کا تسلسل ہے الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے حواریوں کی طرف، لشکروں کی طرف، فاستکبروا پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا اور وہ تھے، قوماً ایسے لوگ، عالین جو بڑے سرکش تھے۔ محاورہ ترجمہ، ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور واضح دلائل کے ساتھ فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف بھیجا، پس انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑے ہی سرکش لوگ تھے۔ معزز خواتین حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ایک جملہ بیان فرماتے ہیں، وَأَنَّ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ اسْتَكْبَرُوا عَنْ اتِّبَاعِهِمَا وَالْإِنْقِيَادِ لِأَمْرِهِمَا، کہ فرعون اور اس کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی پیروی کرنے کی بجائے، ان کا حکم ماننے کی بجائے رد عمل میں تکبر کیا۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، خاص طور پر امام قرطبی، امام ابن جریر وغیرہ نے، کہ فرعون اور اس کی قوم کے جو اشراف تھے، یاد رکھیے اس سے پہلے کئی دفعہ یہ بات گزر چکی ہے کہ ہر دور میں شریعتوں، نبوتوں، رسالتوں کی مخالفت کرنے والے زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا بظاہر معاشرے کے اندر ایک مرتبہ اور مقام ہوتا ہے، جن کا ایک وقار ہوتا ہے، ایک عزت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ان کو اس بات کا ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ ہم نے اگر حق کی پیروی کر لی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری چودراہٹ جو ہے وہ ہم سے چھن جائے۔ اور یہ جو چودراہٹ چھننے کا ڈر اور خوف ہے نا، یہ پھر انسان کو بری طرح ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ حالانکہ عزت اور ذلت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن انسان چونکہ ڈرپوک مخلوق ہے تو اس وجہ سے وہ پھر ان چیزوں سے گھبراتا ہے، ورنہ عقل، فہم، ادراک اور شعور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمایا ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر جو چیز قابل غور ہے یہاں پر وہ یہی کہ ان ظالموں کو ڈر تھا، خوف تھا کہ کہیں ہماری چودراہٹ
حق کو قبول کرنے کی وجہ سے چھن نہ جائے۔ مفسرین کرام نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے، اور یہ جو ہے نا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اس کا مفہوم اہل علم یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل پر جبر و قہر اور ظلم ڈھاتے تھے، اور تکبر ان کا خاصہ تھا۔ یہ ہر قدم پر اپنے آپ کو برتر اور اعلیٰ سمجھتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کیوں رکھی؟ تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے یہ چیز ہمیں بخوبی سمجھ آ جائے گی کہ دراصل مصیبت ہی سب سے بڑی یہی رہی ہے دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے والوں کی، کہ انہوں نے ہر دور میں دوسروں کو دبا کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس آیت مبارکہ کا مختلف تفاسیر کی کتب میں جا کر جائزہ لیتے ہیں تو حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ استکبار کا مطلب ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی، فرماتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ بھی عقیدہ آخرت کا انکار اور اسباب دنیا کی فراوانی ہے، جس کا تذکرہ پچھلی قوموں کے واقعات میں گزر چکا ہے۔ اور اگر حافظ صاحب کی اس بات کو آج کے دور میں دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو لوگ چار پیسوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے محدود ہو رہے ہیں، ان کی اکثریت، معزز خواتین و حضرات، ان کی اکثریت عقیدہ آخرت کی انکاری ہے۔ ان کے نزدیک جو کچھ بھی ہے وہ یہ دنیا ہی ہے۔ یہ قوم فرعون کی قبطی تھے، اس سے پہلے یہ تذکرہ گزر چکا ہے، قاف با تو، قبطی، یہ قبطی تھے، اور انہوں نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اور اس حوالے سے پھر کتب تفاسیر میں بہت کچھ لکھا ہے، لیکن میں یہیں پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔